أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ آسان نیکیوں کی سیریز میں آج ہم بات کریں گے نیت پر۔ آپ سب اپنی نیتوں کو خالص کیجئے۔ آپ کا اور میرا آنا اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہے، اور اللہ کے چہرے کا دیدار چاہنے کے لیے آپ بھی آئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رضا چاہنے کے لیے اور اللہ کے چہرے کا دیدار چاہنے اور اس کی رضا پانے دنیا اور آخرت دونوں میں۔ میں بھی اسی لیے آپ کے ساتھ حاضر ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو قبول فرمائے۔ ہم سب اپنی نیتوں کو ایک دفعہ دوبارہ خالص کرتے ہیں، اور نیت کے اچھی نیت، ہمارا ٹاپک ہے اچھی نیت، تو اچھی نیت پر ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنی آسان نیکی کو آپ کے ساتھ میں ڈسکس کرتی ہوں۔ غور کیجئے گا کہ دیکھیے، نیت کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو وہ نسخہ کیمیا عطا فرمایا ہے کہ جس کے ذریعے ہر مسلمان ذرا سی توجہ سے مٹی کو سونا بنا سکتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، انما الاعمال بالنیات، یعنی کہ سارے اعمال، جتنے کے جتنے ہمارے اعمال ہیں، نیک اعمال، اگر اس کے پیچھے چاہے وہ چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، اگر اس کے پیچھے ہماری نیت خالص ہے، نیت اچھی ہے، تو اس کا وہ اعمال جو ہیں قابل قبول ہوں گے، اور وہ اجر و ثواب کا باعث ہوں گے، وہ نیکی کا ذریعہ ہوں گے۔ لیکن اگر بغیر نیت کے ہم کر رہے ہیں تو پھر وہ عمل تو ہوگا، لیکن اس میں نیت کا اجر شامل نہیں ہوگا۔ بعض لوگ اس بات کا مطلب یہ سمجھتے ہیں، یہ بھی سمجھ لیتے ہیں، بعض لوگ غلط فہمی میں بھی آ جاتے ہیں کہ اچھی نیت سے کوئی بھی غلط کام جو ہے نا وہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے، اور گناہ جو ہے وہ بھی ثواب بن جاتا ہے۔ یہ بات دیکھیں، بار بار اکثر میں اپنی سیریز میں واضح کرتی ہوں اور دوبارہ واضح کر رہی ہوں، یہ بات قطعی غلط ہے۔ گناہ ہر حالت میں گناہ ہے، کتنی ہی اچھی نیت سے کیا جائے وہ جائز نہیں ہو سکتا۔ مثلاً کوئی شخص گھر سے مثلاً کوئی شخص کسی کے گھر اس نیت سے چوری کرے کہ وہ جو مجھے روپیہ پیسہ زونا سے اگر ملے گا میں اس کو صدقہ کر دوں گا، اور اس نیت کی وجہ سے یہ چوری کا گناہ میرا معاف ہو جائے گا، تو یہ بالکل ایسا نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ کسی بھی نیک کام پر اس وقت تک ثواب نہیں ملتا جب تک وہ صحیح نیت کے ساتھ نہ کیا جائے۔ مثلاً نماز کا ثواب بھی اسی وقت ملے گا جب وہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے پڑھی جائے گی۔ اگر دکھاوے کے لیے پڑھی جائے، لوگوں کے اوپر یہ روب راب ڈالنے کے لیے کہ میں بہت نمازی ہوں پڑھی جائے، تو وہ نماز الٹا گناہ ثابت ہو گناہ اس کا الٹا گناہ ہو جائے گا، کہ کیونکہ شرک ہو جائے گا نا اس میں، کہ ہم اللہ کی خاطر تھوڑی نہ پڑھ رہے ہیں، ہم تو بندوں کو دکھانے کے لیے پڑھ رہے ہیں، تو اس میں بندے بھی شامل ہو جاتے ہیں نا، اس لیے۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ وہی یہ ہے کہ جو ہے نا، جتنے بھی کام ایسے ہیں جو جائز ہیں، اس کا اصل حکم تو یہ ہے کہ ان کو کرنا چاہیے اچھی نیت سے، اور وہ جو ایسے کام جائز کام کسی اچھی نیت سے کیے جائیں، جو جائز بھی ہیں، جیسے کھانا پکانا، صفائی کرنا، اس طرح کے کام جو ہیں اگر اچھی نیت سے کیے جاتے ہیں تو ان پر بہت زیادہ ثواب ملتا ہے۔ جیسے ابھی میں نے کہا نا کہ کھانا پکانا، صفائی کرنا، لیکن دیکھیں اگر کوئی کھانا پکا بھی لیتا ہے اس نیت سے کہ کھا کے اس کے ذریعے میرے جسم کو طاقت حاصل ہوگی، میرے گھر والوں کی بھوک مٹے گی، گھر والے کچھ اسکول گئے ہوئے، کچھ کالج گئے ہوئے، کچھ کاموں پہ گئے، واپس آئیں گے کھانا کھائیں گے، تو نیت یہ بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس سے آپ کو کوئی خرابی تو نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس وقت یہ بات نیکی بن جائے گی جب آپ کی نیت یہ ہو کہ میں اس کھانے کو، یا میرے گھر والے اس کھانے کو کھا کر اس قوت کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں صرف کریں گے، تو یہ کھانا بھی، یہ جو ہے یہ بہت زیادہ باعث اجر و ثواب ہوگا۔ اور جو کھائے گا اس نیت سے کھانے والی کی اگر یہ نیت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ میرے نفس پر جو حق رکھا ہے وہ میں ادا کروں، تو اس نیت کی وجہ سے اگر کھایا تو اس کھانے میں لذت، راحت، برکت بھی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اس میں آپ کے لیے نیکی بھی لکھ دیں گے۔ تو دل سے اللہ تعالیٰ کا شکر اگر یہ بھی نیت ہو نا کہ میں کھا کے اللہ کا شکر ادا کروں گا، تو ان نیتوں کے ساتھ کھانا کھانا بہت بڑے اجر و ثواب کا باعث ہو جاتا ہے، جبکہ آپ دیکھیں کہ کھانا تو سبھی کھاتے ہیں۔ تو اگر اس کی زندگی کا کوئی بھی کام ایسا نہیں ہے کہ جس کو اچھی نیت کر کے عبادت اور موجب ثواب نہ بنایا جا سکتا ہو۔ مثلاً اچھی نیت کی چند مثالیں ہیں کہ جن سے ہم اپنے روزمرہ کے کاموں کو بنا سکتے ہیں، مثلاً کہ اپنی جاب کرنا، اپنا روزی کمانا،
چاہے وہ تجارت کی شکل میں ہو یا وہ اپنی جاب ملازمت کی شکل میں ہو یا پھر کھیتی باڑی ہو، زراعت ہو، صنعت ہو، کسی بھی شکل میں ہو۔ اگر انسان یہ نیت کرے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ذمہ میں جو میرے نفس اور میرے گھر والوں کے حقوق عائد کیے ہیں، یہ کمائی میں اس لیے کر رہا ہوں کہ وہ حقوق میں ٹھیک ٹھیک ادا کر سکوں جو مجھ پر میرے مطلب شوہر اگر کمانے جاتا ہے اور وہ یہ سوچے کہ مجھ پر تو اللہ تعالیٰ نے میرے ماں باپ کے، میرے بہن بھائیوں کے، میری بیوی کے، میرے بچوں کے کچھ حقوق رکھے ہیں، تو میں روزی حلال کما کر یہ ساری کی ساری جو کمائی ہے یہ ان کے حقوق پورے کروں گا۔ میں تو اس لیے جاب پہ جا رہا ہوں، کوئی عادت کے طور پہ جاب پہ نہیں جا رہا ہوں، تو یہ جاب پر جانا بھی اس کے لیے عبادت اور ثواب بن جائے گا۔ تو دیکھیں کیا روزہ رکھ کے لوگ جاب پہ نہیں جائیں گے؟ جائیں گے نا، لیکن دوہرا ثواب ہے کہ اگر وہ نیت کر لیں کہ ہم رزق حلال کما کر اپنے حقوق العباد پورے کریں گے۔ تو چونکہ ہم آسان نیکیاں جو آسان نیکیوں کی سیریز کو ہم اسی لیے دہرا رہے ہیں، ریمائنڈر دے رہے ہیں کہ رمضان شریف کی آمد ہے، ہر لمحہ، ہر چیز، ہر عمل عبادت بن جائے۔ آپ نے یہ کرنا ہے۔ دیکھیں ہماری بچیاں بھی بعض اوقات، خواتین بھی جاب کرتی ہیں، بچیاں بھی کرتی ہیں، بچے شوہر بیٹے کرتے ہیں نا، تو آج سے یہ بات آپ نے سب کو بتانی ہے کہ آپ اگر جاب پر جا رہے ہو، کوئی بھی کام کر رہے ہو کسی بھی قسم کا، اپنے گھر سے بیٹھ کر آن لائن بھی کر رہے ہو، تو اس وقت آپ یہ نیت کرو کہ اس سے مجھے جو پیسے حاصل ہوں گے، جو کمائی آئے گی، اس کمائی کو میں نے حقوق العباد پر خرچ کرنا ہے، کیونکہ اللہ نے میرے یہ رشتے بنائے ہیں، اللہ نے مجھ پر یہ ذمہ داری لگائی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ دیا ہے، تو یہ نیت ہے کہ اپنی اس آمدنی کو اپنے گھر والوں کی ضروریات پر خرچ کر لوں گا، اور جو کچھ بچے گا میں اس میں تھوڑا بہت غریبوں کی بھی مدد کروں گا، اپنی بھی ضرورتیں پوری کروں گا، اور دوسرے نیکی کے کام بھی کروں گا، تو مزید سونے پہ سہاگا ہو جائے گا، مزید نہلے پہ دہلا ہو جائے گا، مزید نیکیاں ہی نیکیاں ہو جائیں گی، کہ آپ یہ سوچیں کہ اللہ تو نے میری بھی تو ضرورتیں رکھی ہیں، میں کسی کے آگے ہاتھ کیوں پھیلاؤں، کیونکہ تجھے پسند نہیں ہے کہ میں کسی کے آگے ہاتھ پھیلاؤں، اور میں اپنی ضرورتیں خود پوری کروں گا، اور میں اپنے لوگوں کی بھی، اور میں غریبوں کی بھی مدد کروں گا، اور میں مشکل وقت کے لیے تھوڑا بہت بچاؤں گا بھی، تاکہ کسی کو کوئی ضرورت پیش آئے، مجھے یا میرے گھر والوں کو، تو میرے پاس ہو۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ ہر نیت، جتنی نیتیں کر کے آپ اپنی جاب کو سٹارٹ کر لیتے ہیں، یا اپنی جاب پہ جاتے ہیں، یا جاتے ہوئے، یا ایک بار بھی نیت، تو اللہ تعالیٰ نیتیں دیکھتا ہے نا، تو نیت اگر یہ ہوگی تو آپ جو بھی جاب کر رہے ہیں، جہاں بھی کر رہے ہیں، جیسے بھی جا رہے ہیں آ رہے ہیں، یہ سارا کا سارا وقت، یہ سارا کا سارا پیسہ، یہ سب اللہ کی طرف نیکی بن جائے گا انشاءاللہ۔ تو اگر جیسے کوئی دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی اسٹوڈنٹ ہے وہ تعلیم حاصل کر رہا ہے، اگر دیکھیں تعلیم حاصل کر رہے ہیں نا بچے ہم سب کے، اب بچوں کو ہم یہ بتا دیں، یا ہم خود بھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں نا، آپ بھی تو قرآن کی تعلیم حاصل کر رہی ہیں، تو ہم خود بھی تو تعلیم حاصل کر رہے ہیں، تو ایسے میں ہم یہ نیت کر لیں کہ ہم اس علم کے ذریعے سے خدمت خلق کریں گے، ہم اللہ کے دین کو آگے بڑھائیں گے، یا ہم اس علم کو حاصل کر کے اپنی جو بھی ہمارا کام ہوگا مثبت ہم کریں گے۔ مثلاً کوئی طالب علم اگر دین کا علم حاصل کر رہا ہے، تو یہ ارادہ کر لے کہ میں اس دین کو مخلوق کو پہنچانے کا ذریعہ بنوں گا۔ اگر کوئی جیسے ڈاکٹر بن رہے ہیں تو نیت کر لے کہ میں اپنی اس جو میری فیلڈ ہے اس کے ذریعے میں دکھی انسانیت کی خدمت کروں گا، مریضوں کی خدمت کروں گا، تو دیکھیے کہ ان کا پورا میڈیکل کا جو سلسلہ ہے وہ سارا کا سارا عبادت بن جائے گا۔ انجینئرنگ کے جو طالب علم ہیں اگر وہ نیت کر لیں کہ میں اس فن سے آگے جا کر ملک و قوم کی خدمت کروں گا، اپنے کام آؤں گا، پیسے کماؤں گا، اپنے لوگوں کے کام آؤں گا، اور یہ ہنر ہے، میں اس کو ہنر کے طور پہ سیکھ رہا ہوں، تو غرض کے جو بھی ہنر ہو، چاہے وہ چھوٹا ہنر ہو، چاہے وہ بڑا ہنر ہو، ایک چھوٹا سا بھی کام ہو، تو اس سے میں جو بھی مجھے حاصل ہوگا، میں اس سے حاجت مندوں کی حاجت پوری کروں گا، ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کروں گی یا کروں گا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ جتنا وقت وہ اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ تعلیم حاصل کرنے میں گزاریں گے، تو ان کو اس نیت کا اجر اور ثواب ملتا رہے گا۔ اور پھر انسان جو بھی پیشہ، پروفیشن اختیار کرتا ہے، اس میں یہ سوچے کہ رزق کا ذمہ تو اللہ تعالیٰ نے لے رکھا ہے، کسی نہ کسی صورت میں تو رزق مجھے ملنا ہی ملنا ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے بہت سارے راستے ہیں، لیکن میں اچھا راستہ اختیار کروں گا، اس لیے کہ اس کے ذریعے مجھے مخلوق خدا کی خدمت بھی کرنی ہے، اور یہ پیشہ میرے لیے ایسا ہو کہ جو میرے لیے اجر کا باعث بنے۔ مثلاً کوئی شخص ڈاکٹر بننا چاہتا ہے تو نیت کرے کہ رزق کے بہت سارے راستے ہیں، مگر میں نے یہ راستہ اس لیے منتخب کیا کہ اس کے ذریعے سے میں تکلیف میں مبتلا لوگوں کی تکلیف کو فوراً دور کرنے کے لیے مددگار ہو جاؤں گا، تو خواہ وہ مریضوں سے جائز اور مناسب اجرت وصول کرے، تب بھی یہ بھی میں واضح کر دوں کہ اگر وہ مریضوں سے اپنی پیسے وغیرہ
جو ان کی فیس ہے وہ چارج کرے، مناسب اجرت وصول کرے، تب بھی انشاءاللہ تعالی اس نیت کا اجر اس کو تمام عمر ملے گا۔ اور جب واقعی یہ نیت ہوگی تو ظاہر ہے کہ ایسے موقع بھی آئیں گے کہ جب کبھی کسی ایسے غریب شخص کو دیکھے کہ جو بہت بیمار ہے، لاچار ہے، کمزور ہے، دوا خریدنے کی طاقت نہیں، لکھوانے کی طاقت نہیں، تو اس کو کبھی رعایت بھی کر دے اس کے ساتھ، کیونکہ نیت یہی تھی نا۔ تو کوئی شخص اگر کپڑے کی تجارت کرتا ہے، کوئی کسی بھی چیز کی تجارت کرتا ہے، تو اگر وہ نیت کر لے کہ انسان اللہ تعالیٰ جو ہے ہر انسان کے ذمہ جو ہے شریعت نے لباس پہننا رکھ دیا، واجب کر دیا نا، کہ تو میں نے اس پیشے کو، جیسے کوئی کپڑے کا کام کرتا ہے، کہ میں نے اس پیشے کو اس لیے چنا ہے، اس لیے میں نے اس کو منتخب کیا ہے کہ اس کے ذریعے مخلوق کو اس کی واجب ادائیگی کے لیے میں مددگار ثابت ہو جاؤں گا یا ہو جاؤں گی۔ عموماً خواتین کپڑوں کا کام کرتی ہیں، تو اگر وہ یہ اپنی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ یہ پیشہ باعث اجر و ثواب ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص دوسرا اپنا کوئی سرکاری جو مطلب جاب پہ ہے، گورنمنٹ جاب میں ہے، تو اپنی ملازمت میں یہ نیت کر لے کہ اس کے ذریعے مخلوق کی ضرورتیں پوری کرنے کا موقع ملے گا، خواہ وہ یہ کام تنخواہ لے کر رہا ہو، خواہ بغیر تنخواہ کے کر رہا ہو۔ نیت انشاءاللہ اگر تنخواہ بھی مل رہی ہے، اگر آپ کسی بھی گورنمنٹ ادارے میں ہو، پرائیویٹ ادارے میں ہو، کوئی بھی پروفیشن لیتے ہو، کوئی بھی، اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ اس سے مخلوق خدا کو فائدہ پہنچے گا، اور میرا یہ کام کرنا اس لیے اللہ نے مجھے ہاتھ پاؤں دیے، دماغ دیا، عقل دیا، کام کرنے کی ہمت حوصلہ دیا، مجھے اس قابل کیا، اور مجھے یہ ہنر دیا، یہ فن دیا۔ اب جیسے بعض لوگ ڈرائیور ہوتے، اب بعض لوگ پائلٹ ہوتے، مسافروں کو اپنی منزلوں پہ پہنچاتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے نا کہ اگر وہ نیت کر لیں کہ اللہ میں تیرے بندوں کو تیرے اپنے منزلوں پہ پہنچاتا ہوں، تو نے مجھے یہ ہنر دیا، صحت دی، اس قابل کیا، اور میں منزلوں پہ پہنچاتا ہوں، تو یقین کریں بے شک وہ اس بات کی اجرت لیتے ہوں، تنخواہ لیتے ہوں، اس کے باوجود بھی ان کو اجر ملے گا۔ مثال کے طور پر اب دیکھیں، پانی کے جہازوں سے لوگ پہلے حج کرنے جاتے تھے، پھر اب ہوائی جہازوں سے جاتے ہیں، تو اگر پائلٹ لے کر نہ جائے تو دوسرے ملکوں کے لوگ کعبے میں کیسے پہنچے؟ یا لوگ جو بسوں کے ڈرائیور ہیں، ٹرینوں کے ڈرائیور ہیں، جہازوں کے پائلٹس ہیں، تو وہ اگر مسافروں کو منزلوں پہ پہنچانے کے لیے پڑھے نہیں، لکھے نہیں، وہ کام نہیں کریں، تو لوگ منزلوں پہ کیسے پہنچے؟ اگر کسی عزیز کی رشتہ دار کی فوتگی ہو جاتی ہے، اسے فوراً جانا ہوتا ہے، وہ پیسے اس کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، لیکن ہوائی جہاز کا ٹکٹ مل جائے تو وہ تو سونے پہ سہاگا، تو کہتا ہے میں چہرہ دیکھ لوں گا، میں فوراً پہنچوں۔ تو اگر ایسے میں کوئی مددگار نہیں ہوگا، اور ادھر سے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا خوبصورت راستہ کھولا ہے کہ بے شک آپ اس کام کی اجرت لیتے ہو، کیونکہ ظاہر ہے اس سے آپ کا گھر چلتا ہے نا۔ آپ فری میں تو نہیں ٹرینیں چلاؤ گے، فری میں تو نہیں آپ جہاز چلاؤ گے، فری میں تو نہیں آپ بسیں چلاؤ گے، ٹیکسیاں چلاؤ گے۔ تو آپ اپنا وقت اللہ کے بندوں کی صرف نیت بے شک آپ اجرت بھی لیتے ہو مناسب، لیکن اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ میں خلق خدا کی خدمت میں مصروف ہوں، تو صبح سے رات تک، اب جو ایک فرض کریں ایک ٹیلر ہے، صبح سے رات تک کپڑے سیتا ہے بیٹھ کے، اب وہ خلق خدا کی کتنی بڑی ضرورت کو پوری کر رہا ہے۔ دیکھیں شریعت نے انسان کے اوپر جو لباس پہننا واجب کیا ہوا ہے، تو اگر ٹیلر بیٹھ کے کپڑے نہ سیئیں تو کتنے ضرورت مندوں کی ضرورتیں رہ جائیں۔ ہاں، تو آپ دیکھیے کہ ہر پیشے میں اب ٹیلر کی نیت صرف اتنی ہے کہ میں تو پیسے کما رہا ہوں، لیکن پیسے کمائے، بے شک کمائے۔ اب جو گھروں میں ماسیاں آتی ہیں، کام کرتی ہیں، خواتین کام کرتی ہیں، ہر کام، میں نے یہ 2 مثالیں دی ہیں، آپ ہر کام کو غور سے دیکھیں کہ ہر کام کے پیچھے بات کیا چھپی ہے، خلق خدا کی خدمت۔ حتیٰ کہ ایک جو ایسی لیڈی یا کوئی ایسا ورکر جو کہ کام کرتا ہی نہیں ہے، گھر میں ہوتا ہے، فرض کریں کوئی گھر میں ہوتا ہے، تو گھر کے کام بھی تو ہوتے ہیں نا، گھر کی صفائی ستھرائی، گھر کا دیکھ بھال، گھر کی، حتیٰ کہ جو گھر میں صرف اس نیت سے بیٹھا میرے گھر میں چور نہ آ جائے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی ایک کو گھر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، گھر میں بڑی ضرورت کی چیزیں رکھی ہیں تو تم باہر نہ نکلنا۔ تو اب اگر وہ یہ نیت کر لے، جو بیٹھا ہے گھر میں اکیلا، وہ یہ نیت کر لے کہ اللہ یہ سب لوگوں کی امانتیں میرے پاس ہیں، اور میں امانتوں کی حفاظت کر رہا ہوں، یہ گھر بھی تو امانت ہے، اس کے اندر رکھی ہوئی ہر چیز امانت ہے، اگر تالا بند کر دی سب چلے گا، کوئی چوری چکاری ہو گئی تو سب کا نقصان ہو جائے گا۔ میں اللہ تیری خلقت دیکھیں، چاہے ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، رشتہ دار ہیں، اللہ کی مخلوق ہے نا، اللہ کی خلقت ہے نا، تو ان کی خلقت کو فیور دینے کے لیے آپ بیٹھے ہو، یہ بھی آپ کی نیت آپ کو اس بات کا بھی اجر دے گی۔ اگر آپ نے پیچھے کچھ پکا کے رکھ لیا اس نیت کے ساتھ کہ اللہ تیرے بندے آئیں گے بھوکے پیسے، وہ تو صبح سے گئے ہوئے ہیں، تو پھر ان کو کھانا ملے گا وقت پر، تو آپ کو کتنا بڑا اجر و ثواب ہے۔ آپ نے صفائی کر دی گھر کی، ان کی آنکھوں کو اچھا لگے، دل کو اچھا لگے، صفائی ویسے نصف ایمان ہے۔ تو آپ کی نیت اگر اللہ کی رضا ہے، ہر کام آپ کے لیے، اس کے لیے اجر و ثواب کا باعث بنے گا۔ اپنے بچوں سے اس نیت سے پیار کیا جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے
ان کی سنت ہے، کیونکہ دیکھیں وہ بچوں سے شفقت فرماتے تھے ہمارے نبی۔ اب آپ نے اپنے بچوں سے تو کرتا ہی کرتا ہے، اپنے بچوں سے بھی نیت یہ کریں کہ اللہ تیرے نبی نے اپنی اولادوں سے اور دنیا کی بچوں سے محبت کی ہے، اور دوسروں کے بچوں سے بھی شفقت کریں۔ صرف یہ کرتے ہیں ہم عموماً، آپ نے دیکھا ہوگا محفلوں میں، ادھر ادھر رشتہ داروں میں، گھروں میں مہمان بچے آتے ہیں، ان کے کتنے ناز نخرے اٹھاتے ہیں ہم، ان کے لیے کتنی الگ الگ چیزیں چھوٹی چھوٹی بنا کے رکھتے ہیں کہ ہمارے گھر بچے مہمان آ رہے ہیں، لیکن آ رہے ہیں بچے تو صرف ان کے ماں باپ کو کے اوپر احسان کرنے کے لیے نہیں، اگر ہماری نیت یہ ہو کہ ہم اپنے نبی کی سنت کے مطابق بچوں کو خوشی دیں گے تو یہ بات بھی اجر و ثواب کا باعث ہے، چاہے وہ اپنے بچے ہوں چاہے وہ اپنے دوسروں کے بچے ہوں۔ اسی حساب سے دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر تشریف لاتے تھے تو گھر کے کاموں میں اپنے گھر والوں کا ہاتھ بٹایا کرتے تھے، بیوی بچوں کے ساتھ خوش طبعی سے مطلب باتیں کرنا، اس نیت سے اپنی بیوی کے پاس بیٹھ کے، اپنے بچوں کے پاس بیٹھ کے خوشی خوشی اپنے دن بھر کا حال حقیقت یا ان کا حال حقیقت پوچھنا، بات کرنا، اگر نیت یہ ہو جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تو آپ نے ان سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، حسن سلوک کا حکم بھی دیا نا، تو کتنا بڑا اجر و ثواب ہے۔ آپ اگر صرف دنیا کی بات کر رہے ہیں لیکن آپ کے دل میں نیت یہ ہے کہ میرے نبی نے بھی اپنی فیملی کو ٹائم دیا ہے، تو اسی طرح مہمانوں کی جو ہم خاطر مدارت کرتے ہیں، کھانے بناتے ہیں، مہمان کا اکرام کرنا، اس کو عزت دینا سنت ہے اور مومن کے حقوق میں سے ہے۔ تو اگر نیت یہ ہوگی، ہم تو مہمان آتے ہیں تو کتنی ساری ڈشز بنا دیتے ہیں، ٹیبل سجا دیتے ہیں، گھر کی صفائی، یہ وہ، خود اپنی تیاری، تو یہ سارے کے سارے کام عبادت بن سکتے ہیں اگر آپ کی نیت اچھی ہو۔ اسی طرح سے اب عموماً ہم لوگ اپنے گھروں کے گارڈنز میں کوئی پودا لگاتے ہیں، کوئی درخت لگاتے ہیں، کوئی چھوٹا بڑا لگا دیتے ہیں نا، کوئی دھنیا پودینہ ہی لگا دیتے ہیں، تو اس نیت سے اگر لگایا جائے یا کوئی پھول پودا لگایا جائے اور نیت یہ ہو کہ اس سے کسی انسان کو یا کسی جانور کو فائدہ پہنچے گا، اور دیکھنے والوں کو یہ منظر، بعض اوقات ہم پھول لگا دیتے ہیں نا تو ہماری طرف سے یہ صدقہ ہو جاتا ہے، یہ کتنی بڑی نیکی ہو جاتی ہے کہ یہ دیکھنے والوں کو اچھا لگے گا، اس سے ان کو خوشی ہوگی۔ اب دیکھیں ہم بعض اوقات لگاتے تو ضرور ہیں، لیکن اگر چھوٹی سی نیت یہ کر لیں کہ اللہ تیرے بندوں کی آنکھوں کو خوشی دینے کے لیے، تو بندے تو ہم خود بھی ہیں، دیکھتے تو ہم خود بھی ہیں، دیکھتی تو ہماری فیملی بھی ہے، ہمارے شوہر، بچے، ہمارے مہمان ہمارے پھولوں کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں۔ جب تک پھول کھلتے رہیں گے، جب تک لوگ دیکھتے رہیں گے، آپ کے لیے اجر و ثواب لکھا جاتا رہے گا۔ آپ دیکھیے نا، چھوٹی چھوٹی آسان نیکیاں ہیں، اور یہ آسان نیکیوں کے ذریعے سے ہم ڈھیروں اجر و ثواب کما سکتے ہیں۔ پھر جب تک اس درخت کے اوپر کسی پرندے نے پھل کھایا، کسی پھول کو کھایا، کسی یہ جو شہد کی مکھی پھولوں کا رس چوستی ہے، آپ یہ دیکھیے کہ اگر کسی پھولوں پہ شہد کی مکھی بیٹھ گئی اور اس نے اس میں رس نکالا، وہ شہد کسی کے لیے کسی تکلیف کا شفا ہے نا، اس میں کسی نے پیا، آپ کے لیے کہاں کہاں خیر چلی گئی۔ پھر آنکھوں کو اچھا لگا، پھر کسی کے دل کو اچھا لگا، پھر کسی نے اس کی خوشبو حاصل کی، کوئی درخت لگایا، کوئی اس کے سائے میں بیٹھا، کسی نے آکسیجن حاصل کی، کسی نے عموماً میں نے پاکستان میں دیکھا درختوں کے سائے میں بیچارے دوپہر کو جو یہ ریڑی والے اور یہ جو اپنے ٹھیلے والے اور یہ ہوتے ہیں، یہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی درخت ملے تو ہم اس کے سائے میں اپنا ٹھیلا ویلا کوئی سبزی فروٹ کا جو ہوتا ہے کھڑا کر کے اور بیچیں، تاکہ سائے میں ہو نا، ہم دھوپ سے بچ جائیں اور گرمی سے بھی بچ جائیں اور ہماری چیزیں دھوپ میں خراب ہونے سے بھی بچ جائیں۔ اس وقت ان کے لیے وہ کتنا بڑا سائبان ہوتا ہے وہ درخت۔ اچھا، پرندوں کے لیے گھر بنانے کے لیے کتنا بڑا سائبان ہوتا ہے۔ آپ نے تو ایک بیج لگا دیا، آپ نے تو ایک پودا لگا دیا، لیکن نیت آپ کی یہ تھی کہ اللہ تیری خلقت اس سے فائدہ حاصل کرے، تو کتنا بڑا فائدہ ہے۔ اسی طرح جب آپ اپنی رائٹنگ کو دیکھیں، ہم بچوں کی رائٹنگ اچھی کراتے ہیں، اپنی تحریر کو، اور جب ہم کسی کو کوئی لکھ کے دیتے ہیں کوئی چیز فرض کرو، اب تو دیکھیں لکھنے کے معاملات بھی کم ہو گئے، ہر چیز تو موبائل پر ہی آ گئی ہے، لیکن موبائل پر بھی بعض اوقات ہم میسج ٹائپ کر رہے ہوتے ہیں تو بعض چیزیں ہم بالکل ٹھیک ٹھاک کر کے لکھتے ہیں کہ اگلے بندے کو صاف نظر آئے، سمجھ آئے کیا لکھا ہے، اور اس کو ہم ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کس لیے؟ دوسرے کو سہولت دینے کے لیے۔ یہ جو دوسروں کو ہم سہولت دیتے ہیں، اگر ہماری نیت یہ ہے، یہ جو ہم میسج پہ میسج لکھ لکھ کے لوگوں کو ڈالے جا رہے ہیں آج کے دور میں، اور میسج پہ میسج ریکارڈ کر کر کے ڈالے جا رہے ہیں آسان، اگر ہماری نیت یہ ہو کہ ہم دوسروں کو فائدہ دے رہے ہیں، اور حتیٰ کہ اگر ہماری تحریر میں ہم صاف صاف ٹھیک بنا کے اچھے لفظ لکھتے ہیں اس لیے کہ دوسروں کو پڑھنے میں سہولت ہو، تو یہ بھی نیت جو ہے دوسروں کی مدد ہے، اور اس کا بھی اجر و ثواب ہے۔ اس کے علاوہ دیکھیں، خواتین جو ہیں تیار ہوتی ہیں، خواتین کو تیار ہونے کا کتنا شوق ہوتا ہے، سبھی کو ہوتا ہے، ہم سب کو، تو ہم چاہتے ہیں نا کہ
अगर उनकी देखिए मना तो नहीं है, आप उसके लिए बेहतरीन तैयारी करें, लेकिन अगर आपकी नीयत ये है कि शौहर को खुशी हासिल होगी, मेरे शौहर देखेंगे कितने खुश होंगे। अगर इस नीयत के साथ वो साफ-सुथरे कपड़े पहने और कि मेरे शौहर को राहत मिलेगी, मुसर्रत मिलेगी, खुशी मिलेगी, चैन मिलेगा, उसकी आँखों को अच्छा लगेगा, वो खुश हो जाएगा, उसका दिल खुश हो जाएगा। आपकी नीयत जो है हालाँकि हर औरत बनती-संवरती अच्छे कपड़े पहनती है, रमज़ान भी आ रहा है, उसकी भी तैयारी होगी। तो अगर आपकी नीयत ये होगी तो आपके लिए कितनी आसान नेकी है, जो आपने वैसे भी कपड़े पहनने, वैसे भी तैयार होना है, ईद भी आ रही है उसमें भी, लेकिन अगर आपकी नीयत ये होगी तो आपके लिए बहुत बड़ा अजर सवाब होगा। उसके अलावा ये कि जायज़ तफरीहात जो होती हैं, जो ज़रूरत होती है पिकनिक वगैरह, अगर इस गर्ज़ से जाते हैं कि हम जैसे वॉक पे जाते हैं फ़र्ज़ करें, बाहर निकलते हैं, आप घूमने जाते हैं कि अब आप पिकनिक पे जाते हैं, आप फ्रेश होने जाते हैं ताकि हम आगे सारे काम अच्छे से करें। अल्लाह के सारे काम जो हैं हु हम पर जो हम फ़राइज़ आयद हैं, वो हम फ्रेश हो जाएँ। हम अपनी नीयत अल्लाह की रज़ा के लिए कर लें कि अल्लाह ने भी तो हुक्म दिया ना कि आप फ्रेश हो जाएँ। तो हम इस वज़ह से फ्रेश होने जा रहे हैं, तो आपको एक नियत बेहतरीन नियत का अजर, फिर ये है कि हम अल्लाह के नज़ारे देखने जा रहे हैं, हम अल्लाह के नज़ारे देखने जा रहे हैं, अल्लाह के फूल-पौधे, पहाड़, दरिया-नदियाँ देखने जा रहे हैं, अपना दरिया वग़ैरह या समंदर या पहाड़ या कुछ कुछ भी, ये अल्लाह की आयतें हैं, निशानियाँ, हम उनको देखने जा रहे हैं। तो उसमें भी आपकी दूसरी नियत हो गई। तीसरा ये कि हम जाएँगे, हमें अच्छी आबो-हवा मिलेगी, वहाँ से हमारी सेहत अच्छी होगी, हम अल्लाह ताला का अच्छे तरीके से ज़िक्र, अज़कार, तिलावत, अपना जॉब, अपने घर की ज़िम्मेदारियाँ जो अल्लाह ने हम पर लगाई हैं, हम अच्छे तरीके से करेंगे। हम फ़िटनेस हासिल करने जा रहे हैं, हम जिम जा रहे हैं, हम एक्सरसाइज़ कर रहे हैं, हम वॉक कर रहे हैं, सिर्फ़ इसलिए कर रहे हैं, अल्लाह हमारे हाथ-पाँव सलामत रखे, हम अपने लिए खुद ही कमाएँ, खुद ही खाएँ, अपने सजदे ठीक से करें, अपनी नमाज़ें ठीक से पढ़ें, अपने रोज़े ठीक से करें, हमारी सेहत अच्छी हो, कल को हम हज उम्रे पे जाएँ, वहाँ हम चलने-फिरने से माज़ूर ना बैठे हों। ये सारे की सारी नियतें अगर आप करते हैं, कितनी आसान नेकियाँ हैं कि आप वॉक पे जा रही हैं, तो जाती तो आप वैसे भी वॉक पे होंगी, लेकिन अगर आप ये सारी नियतें कर लें, ये सारा का सारा अजर सवाब ढेरों का ढेर आपके इंशाअल्लाह ताला आसान नेकी बनकर आपके नामे अमाल में होगा। घरों की सफाई वगैरह, इसके अलावा देखें ये जो रोज़मर्रा के काम है, इस उसके अलावा आपने अपने जैसे एक छोटी मिसाल है, अब तो खैर मोबाइल ने हर चीज़ को रख लिया कि अगर आपने मोबाइल भी इस वजह से रखा हुआ है अपने पास, रात को रख लेते हैं कि भाई इसमें अलार्म बजेगा, और मैं वक्त पर उठ जाऊंगी, मेरी आंख खुल जाएगी। और अगर किसी तालिब इल्म ने अपने पास मोबाइल इसलिए रखा हुआ है कि मैं कहीं बाहर होता हूँ, मुझे नमाज के वक़्त का पता नहीं चलता। फिर ये है कि मोबाइल इसलिए भी रखा हुआ है कि हम इससे कुरान की क्लासेस सुनते हैं, हम इससे लेक्चर सुनते हैं, हम इसके ज़रिए से अपने कुरान क्लासेस अटेंड करते हैं या अपनी जो भी अपनी इल्म की क्लासें, कुरान के अलावा भी इल्म की क्लासें, हमारे पास टैब है, हमारे पास इसका या हमारे पास कंप्यूटर है या हमारे पास मोबाइल है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें हैं, हमारे पास इसलिए हैं कि इससे हम इल्म हासिल कर रहे हैं, किसी भी तरह का, दुनिया का या दीन का इल्म, फ़ायदे के लिए। हमारी नीयत ये है कि हमने अपने लिए भी अल्लाह के हुक्म के मुताबिक फ़ायदा लेना है और अपने घरवालों के लिए। तो इन चीज़ों के रखने से भी आपको ये चीज़ें भी आपके लिए अजर सवाब का बाइस हो जाएँगी इंशाअल्लाह, आसान नेकी में। गर्ज़ के तमाम जो है ना चीज़ें हमारी ज़िंदगी में, इंसान की ज़िंदगी का कोई भी जायज़ काम, चाहे वो बड़ा है, छोटा है, वो ऐसा है ही नहीं कि उसके अंदर आप नियत ना कर सकें। जैसे ही कोई काम हो, छोटा-बड़ा, आपने कोई अच्छी नियत करके उसका उसका सवाब बनाना है। अब अच्छी नियत को अपने ज़हन में रखें, लिख के रखें, अपने घर में टॉप ऑफ द लिस्ट अपने एक पोस्टर बना के अपने फ्रिज पे या कैबिनेट पे या कहीं न कहीं सामने 2-3 जगहों पे लगा दें, अपने कमरों में जहाँ आप तैयार होती हैं। आप अच्छी नियत, लफ्ज़ सिर्फ़ अच्छी नियत लिख के लगा दें, ताकि आप कपड़े पहनने लगें, आप तैयार होने लगें, आपको याद आए मेरी नियत अल्लाह तेरी रज़ा के लिए, मेरे शौहर देख के खुश हों, मेरे बच्चे देख के खुश हों, मेरे मेहमानों को भी बुरा ना लगे कि मैं अजीब हालत में हूँ, ऐसा हाल-हुलिया रख के बैठी हूँ। तो देखें हम ये सारे काम ऑलरेडी करते हैं, लेकिन अगर उसमें हम ये नियत बना लें कि अल्लाह ये हमारा जो काम है दूसरों के लिए भी फ़ायदेमंद हो जाए, तो उसका कितना बड़ा अजर सवाब है। मियाँ-बीवी आपस में जब एक-दूसरे के पास बातचीत कर रहे होते हैं, तो वो नबी की सुन्नत है, उसके ज़रिए उसके अलावा उनके जो भी ताल्लुकात हैं, अल्लाह ताला की रज़ा के लिए अगर उनके अपनी यानी कि अपने शौहर की इफ़्फ़त और पाक-दामनी का ख़्याल रखते हुए ख़वातीन उनके लिए मददगार साबित होती हैं, उनके लिए मतलब आसानियाँ पैदा करती हैं अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में, तो ये भी बहुत बड़े अजर ओ सवाब का काम है और इसका बहुत बड़ा अजर लिखा जाता है। गर्ज़ के हर काम, ज़िंदगी का हर काम जो भी आप कर रही हैं, हत्ता कि जैसे घर की सफाई में आप लोग अपने घर घर को भी चमकाते हैं, कमरों को भी चमकाते हैं, अपने वॉशरूम को भी चमकाते हैं, तो आपकी नियत यही होनी चाहिए ना कि मैं अपने घर को पाक रखती हूँ, पाकीज़
पाकीज़ा रखती हूँ, साफ सुथरा रखती हूँ, सफाई निस्फ़ ईमान है, तो आपका हर हर अमल आपके लिए नेकी बनेगा इंशाअल्लाह। उसके अलावा देखें कि आप अपने ये जो इस वक्त आप मेरे साथ अल्लाह के हुक्म से क्लास में मौजूद हैं, आपकी नीयत ये है कि मैं अल्लाह तेरी बातें सुनने आई हूँ, मैं आसान नेकियां करना चाहती हूँ, मैं इसीलिए तो आई हूँ इस क्लास को सुनने, बोलने, इसको पढ़ने, कि मैं इनको नोट करूंगी, मैं इस पर अमल करूंगी इंशाअल्लाह ताला। तो आप जितनी देर इस क्लास में मौजूद हैं, आपकी नीयत अगर ये है कि मैं यहाँ से इल्म सीखूंगी, मैं अपने अमल में लाऊंगी, तो यकीन कीजिए कि आप इस वक्त भी आसान नेकियों की उस फहरिस्त में शामिल हैं अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह। क्योंकि अल्लाह ताला के नबी ने फरमाया कि हर अमल का जो दारोमदार है वो नियत पर है। तो आप जो भी अमल कर रही हैं, अगर आपने इस इरादे से कुछ लिखा, कुरान पाक के में से कोई आपको अच्छी बात समझाई गई, आपने वो लिखी, कोई तफसीर लिखी, कुछ भी लिखा, तो आपने इस इरादे से लिखा कि मैं इल्म को महफूज कर रही हूँ क्योंकि मैं उस पर अमल करना चाहती हूँ। यकीन कीजिए कि वो तहरीर भी आपके लिए बहुत ज्यादा अजर सवाब का बायस होगी। हत्ता कि एक रास्ते से कांटा उठाकर आपने साइड पे कर दिया कि ये किसी को लग ना जाए, तो आपकी नीयत का ये अजर, अगर नीयत ये है कि किसी दूसरे का भला कर रही हूँ और दूसरे को तकलीफ से बचा रही हूँ, तो अब इसी तरह सफरों में मुख्तलिफ जगहों पे जाते हैं, किसी की अयादत करने जाते हैं, किसी की बीमारी का हाल पूछने जाते हैं, लेकिन दवा लेने जाते हैं, उसको बाकियों को भी छोड़ डॉक्टर के पास जाते हैं, अपने चेकअप के लिए जाते हैं, अपना तो अगर नीयत ये है कि अल्लाह हम इसलिए जाते हैं कि तू हमें सेहत दे दे, तू हमें शिफा दे दे, ताकि हम तेरी इबादत ठीक से करें। रमजान आ रहा है, अपने रमजान की तैयारी के लिए खुद को जो भी काम करें तैयार करें, तो नियत ये करें अपने, हत्ता कि अपने रमजान की अफ्तारियों के लिए लोग पहले से रोल समोसे और ये चीजें बनाते हैं, उसमें अल्लाह की रजा की नियत करें कि अल्लाह ये सारे काम मैं तेरी रजा के लिए कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि रमजान में मेरा वक्त बचे और मैं ज्यादा से ज्यादा तेरी इबादत करूं। देखिए शैतान ना नियत नहीं करने देता, अमल तो हम करते रहते हैं जरूरत के मुताबिक, लेकिन शैतान हमें अच्छी नियत नहीं करने देता, क्योंकि हमें वो हमारी नेकियों के ढेर लग जाएंगे। वो हमें ये सोचता है कि हाँ तुम्हारा इरादा तो यही है, ठीक है, नियत जो है वो दिल के इरादे का नाम है, लेकिन क्या ही खूबसूरत हो कि अगर उसको लफ्जों का जामा पहना दिया जाए, क्या ही खूबसूरत है कि अगर हम अपने रब से मुखातिब हो जाएं कि ए अल्लाह मैं ये काम तेरी रजा के लिए कर रही हूँ। अपनी नीयत भी कर लें और अपनी जुबान से भी कह दें, डबल अजर है इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला आपको और मुझे अच्छी नीयत का बेहतरीन अजर दे, हमारी नीयतों को अल्लाह ताला खालिस करे, हमारा हर अमल अपने रब की रजा और उसके चेहरे का दीदार पाने के लिए और चाहने के लिए हो, आमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह खैर।